اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جہاں کو دین سے روشن کر دیا دینی مدارس نے، جہاں کو دین سے روشن کر دیا دینی مدارس نے، اندھیروں میں اجالا کر دیا دینی مدارس نے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دینی مدارس کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اور یہ علماء کرام کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ مولوی اس معاشرے کے لیے بوجھ ہے، اور مولوی نے معاشرے کے لیے کیا کیا۔ تو میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس دین اسلام کے وہ مراکز اور چھاونیاں ہیں جہاں پر اہل ایمان کے حفاظت کے اور اہل ایمان کی دینی اور دنیاوی ضروریات کے سارے سامان موجود ہیں۔ جہاں دینی مدارس نے علماء پیدا کیے گئے اور دینی مدارس سے علماء کرام فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں اور معاشرے میں اہل ایمان کی دینی اور دنیاوی ضروریات اور اخروی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں جو سالانہ کی بنیاد پر ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اسی بجٹ میں دینی مدارس کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی جاتی، بلکہ اسی بجٹ میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ایک خطیر رقم وہ مختص کیا جاتا ہے، اور وہ ان یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں صرف کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے اور وہاں پر جو طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ معاشرے کے دنیاوی ضروریات تو کسی قدر پورا کر سکتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے وہ اہل ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں دینی مدارس کے لیے بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ملتا اور نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی دینی مدارس سالانہ کی بنیاد پر علماء کرام، حفاظ کرام کی ایک اچھی بڑی تعداد مدارس سے فارغ التحصیل کرتی ہے، اور دینی مدارس سے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام سالانہ کی بنیاد پر عالم بنتے ہیں، اور اس سال لاکھ سے تجاوز حفاظ کرام جو ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے تحت جنہوں نے امتحان دیا ہے اور حفظ مکمل کیا ہے، ان کی تعداد ہے 1 لاکھ سے تجاوز ہے۔
یہ تو صرف اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند کے وہ مدارس جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہے، اس کے علاوہ جو بریلوی مسلک کے مدارس ہیں یا اہل حدیث مسلک کے مدارس ہیں یا وہ مدارس جو ان تینوں مسالک کے جو وفاق ہیں ان وفاق کے ساتھ شامل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے طور پر جو مدارس کا انتظام چلاتے ہیں، حفاظ کرام کو پیدا کرتے ہیں یا علماء کرام کو درس نظامی سے فارغ کرتے ہیں، ان کی تعداد کچھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس اپنی مدد آپ کے تحت ان تمام طالب علموں کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، اور اہل خیر حضرات جو ہیں اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان اہل خیر حضرات کی توجہ سے بھی ان طالب علموں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہی طالب علم عالم کی شکل میں جب معاشرے میں قدم رکھتے ہیں یا حافظ قرآن کی شکل میں وہ معاشرے میں قدم رکھتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ میں کوئی نئی آبادی ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلے جو اپنا بوری بستر لے کر پہنچنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ ان علماء کی ہوتی ہے۔ وہ ایک ویرانے میں جب وہاں پر پلاٹوں کا کام شروع ہوتا ہے تو یہی علماء کرام، نہ ان کو تنخواہ کی لالچ ہوتی ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی فکر ہوتی ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ میں جا کر مسجد کی بنیاد رکھیں، مدرسے کی بنیاد رکھیں، اور اس کے بعد دینی کام کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ وہاں جا کر محنت شروع کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں پر درجنوں پھر سینکڑوں پھر ہزاروں تک گھر بنتے ہیں اور ایک اچھی خاصی آبادی بن جاتی ہے۔ اب اس مولوی کے مقابلے میں آپ دیکھیں، اگر کالج اور یونیورسٹی سے ڈاکٹر کوئی بنتا ہے تو وہ کسی آبادی کے بننے کے بعد پھر وہ اس علاقے میں جا کے دیکھتا ہے کہ کیا میں یہاں پر کلینک کھول سکتا ہوں، یہاں پر کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ روزانہ بیمار ہو سکتے ہیں اندازے کے مطابق، اور میرے کلینک میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ جب وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے تب وہ وہاں پر کلینک کھولے گا۔ اور عصری تعلیم کے جو اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی آبادی بننے کے بعد جا کر پھر ادارے کھولتے ہیں تاکہ ان کے دنیاوی مفاد ان کو حاصل ہو جائے۔ لیکن مولوی وہ شخص ہے جو ویرانے میں جا کر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب لوگ آ جائے، یہاں پر آبادی بنائے، اور اس کے بعد میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں، ان لوگوں کے آخرت کے اعتبار سے میں رہنمائی کروں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ دینی مدارس نے کیا کیا معاشرے کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دینی مدارس کا جو اہمیت ہے اور جو کردار ہے وہ کسی اور ادارے کا نہیں ہو سکتا۔ مسجد اور مدرسے کا کردار بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ آج ہم اپنے جسمانی علاج کے لیے ہم اس ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے، جس نے تعلیم باہر ملکوں میں حاصل کی ہو، اس ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے علاج کروانے کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اس ڈاکٹر سے ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں
اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ہم باہر سے پڑھ کے آنے والے ڈاکٹر کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کے پاس اپنے علاج کرواتے ہیں۔ گویا کہ مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے علاج کے لیے بھی باہر سے پڑھ کر آنے والے لوگوں کا محتاج ہے۔ تو اب ہمارا اتنا جو بجٹ خرچ ہوتا ہے کالج اور یونیورسٹیوں پر، تو یہاں سے کوئی ایسا ڈاکٹر ہم پیدا نہیں کر سکتے، کوئی انجینئر پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم باہر سے انجینئر بن کر آنے والوں کو، ڈاکٹر بن کے آنے والوں کو، لا کر کے آنے والے وکیل کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں مدارس کے کردار کو کہ اس وقت جس ملک سے پڑھ کر آنے والے ڈاکٹر کو آپ ترجیح دیتے ہیں، وکیل کو ترجیح دیتے ہیں، انجینئر کو ترجیح دیتے ہیں، ان ممالک کا یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے تراویح میں قرآن سننے کے لیے قاریوں کو طلب کرتے ہیں، وہ پاکستان سے اپنے مساجد میں خطبے کے لیے اور امامت کے لیے وہ پاکستانی بڑے مدارس سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے آپ جو ہے امام کو بھیج دیں، خطیب کو بھیج دیں۔ تو پتہ چلا کہ پاکستان کے مدارس کا اور پوری دنیا کے مدارس کا یہ کردار ہے کہ وہ ایسے کھیپ تیار کر کے ایمان والوں کے رہنمائی کے لیے علماء پیدا کر کے باہر ملکوں کے ضروریات بھی پورا کرتے ہیں، اور ہمارے کالج اور یونیورسٹی کا یہ کردار ہے کہ وہ اتنا بجٹ خرچ کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں کر سکتے ہیں جو یہاں پر ہمارا علاج کرے، جو یہاں پر ہماری ضروریات پوری کرے۔ تو مدارس کا کردار روز روشن کی طرح ہے۔ مدارس ہی ہمارے آخرت کے جو ترقی ہے اس کے ضامن ہے، اور مدارس ہی وہ ٹھکانے ہیں اور وہ مراکز ہے جہاں اہل ایمان کے تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔